سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچے، مکہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور اس وقت جو گھر بنتے تھے وہ کھجور کے درخت کے پتوں سے بنایا کرتے تھے۔ آگ لگی، ایک عورت کا بچہ اندر رہ گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے بیٹا کتنا ظلم کر لے ماں کے اوپر، ایک طرف اگر 70 تیر ہو اور ایک طرف ایک ماں جس کے ہاتھوں میں گوبر لگی ہو، پھٹا ہوا اس کے چہرے پر، اس کے سر پر پھٹا ہوا جو پٹا ہو، اگر ماں آنچل اٹھا دینا، دعا کر دینا، اے مولا کائنات میرا بچہ پریشانی میں ہے، جیسے ہی دعا کرتی ہے 70 پیروں کی دعا رد کر دیتا ہے رب، لیکن ایک ماں کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ماں آنچل کو اٹھاتی ہے نا تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ عرش کا پایا ہل رہا ہے، فرشتے رب سے سوال کرتے مولا کائنات یہ عرش کا پایا ہل کیوں رہا ہے؟ تو رب فرماتا فرشتوں دنیا میں ایک میری بندی ہے جو اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے، ایک ماں نے آنچل کو اٹھا دیا ہے، اے فرشتوں جب تک اس ماں کی دعا کو میں قبول نہ کر لوں گا یہ عرش کا پایا ہلتا۔ دعا میں اتنی پاور ہے۔ جب تک میں اس ماں کی دعا کو قبول نہ کر لوں یہ عرش کا پایا ہلتا رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا جب آگ لگی میں دوڑ کر گئی اور آگ میں جھلس کر بچے کو نکال لیا، اتنے میں پیارے آقا آ گئے، کہیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا آ گئے، جیسے ہی آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایک ماں کی اتنی محبت جو اپنے بچے کے لیے آگ میں کود دے، کیا وہ رب اپنے بندوں کو جہنم میں جلتا دیکھ سکے گا؟ کیا وہ رب اپنے بندوں کو جہنم میں جلنے دے گا؟ اللہ کے رسول نے حدیث شریف ہے 3 بار قسم کھائی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، وہ رب کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، وہ رب کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جلے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ماں کا مقام، بس چند منٹوں میں اپنی تقریر اس لیے کہ کھانے پینے کا انتظام ہے۔ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آج ایک ماں چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملنے گئے تو رب نے فرمایا موسیٰ ذرا سمجھ کر، کیوں؟ اب تیرے حق میں دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ جب بچہ سفر کے لیے نکلتا ہے اور ماں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتی ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ بایزید بستانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام جانتے ہیں۔ حضرت بایزید بستانی نے کہا اپنی امی سے ماں میں جا رہا ہوں، بہت بڑے ولی کا جا رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کیا کہا؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بایزید بستانی نے کہا ماں نے اجازت دی، کہا جاؤ بیٹا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 12 سال تک جنگل میں رہے، 12 سال تک جنگل میں رہے۔ 12 سال کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد رات ہو گئی تھی۔ بایزید بستانی نے سوچا کہ 12 سال کا عرصہ گزر گیا، کیوں نہ ماں کے چہرے کو دیکھ لیا جائے، کہیے سبحان اللہ، کیوں نہ ماں کے چہرے کو دیکھ لیا جائے۔ بایزید بستانی آئے دروازے پر، دستک دینا چاہا لیکن دل کی زمین نے آواز دی اے بایزید کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 سال تو نے عبادت کی، تیری ماں سوئی ہوگی اور اسے تکلیف ہو جائے گی تو ایک ہی جھٹکے میں تیرے 12 سال کی عبادت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ بایزید بستانی دروازے پر کھڑے رہے، ٹھیک 12 بجا، پچھلا پان گزرا، ماں وضو کے لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، کہیے سبحان اللہ، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ جب وضو بنایا، پانی کے قطرات باہر نکلے، بایزید بستانی سمجھ گئے میری ماں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گئی ہے، کہہ دینا سبحان اللہ، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گئی ہے۔ بایزید بستانی نے ابھی آواز نہیں دیا ہے، صرف دستک دیا ہے دروازے پر، وارے ماں کی محبت، وارے ماں کی ممتا، وارے ماں کا پیار، دستک ہی دیا ہے، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید آ گئے۔ 12 سال بعد آواز نہیں دیا ہے، صرف دستک دیا ہے، کہا بایزید آ گئے؟ کہا ہاں امی جان آ گیا۔ کیا تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا؟ کہا امی جان اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب اس کی ماں کہتی ہے بیٹا بایزید
جو کام تو نے 12 سال میں نہ کر سکا وہ کام میں چند منٹوں میں کر دوں. کہہ دے سبحان اللہ. وہ کام میں چند منٹوں میں کر دوں. کہاں مزاج آسان ہو جائے. رات کی تاریکی میں اس ماں نے اپنے آنچل کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے مولا کائنات، اے پاک پروردگار، اے خالق کائنات، میں نے اپنے شکم سے میرے بچے کو جنم دیا. 2.5 سال اپنے سینے سے لگا کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنا خون پلایا. میرے بیٹے بایزید نے 12 سال تیری عبادت کی. آج ایک ماں اپنے آنچل کو اٹھا کر رات کی تاریکی میں اسے دعا کر رہا ہے اے مولا کائنات، میرے بیٹے سے راضی ہو جا، میرے بیٹے بایزید سے راضی ہو جا، میرے بیٹے بایزید سے راضی ہو جا. اتنا کہنا تھا کہ آنچل نیچے نہیں گرا تھا کہ غیب سے آواز آئی اے بایزید، جو کام تو نے 12 سال میں نہ کر سکا تیری ماں کی دعا نے چند منٹوں میں وہ کام کر دیا. جو کام تیری عبادت نے 12 سال میں نہیں کر پائی وہ کام چند منٹوں میں تیری ماں کی دعا نے کر دیا. کہتے سبحان اللہ. چند منٹوں میں تیری ماں کی دعا نے کر دیا. ماں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وضو ہوتا ہے. اور وضو کیا ہے؟ وضو ہے کیا؟ سب سے پہلے انسان وضو کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہے. وضو چابی ہے. کیا چابی ہے؟ اور جنت کا جو تالا ہے وہ نماز ہے. اور جنت کا دروازہ کون ہے؟ کون ہے؟ باپ. ماشاء اللہ، جانکار لوگ. اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے. تو بندہ اگر چاہے کہ جنت میں جائے، اگر دروازہ ہی نہ کھلے تو اندر جا سکتا ہے. چابی نہ ہو تو تالا کھول سکتا ہے. پتہ چلا کہ اسلام کی ساری باتوں کو لے کر چلنا ہوگا. نماز بھی پڑھو، ماں کو بھی راضی رکھو، باپ کو بھی راضی رکھو. جب ان کاموں کو انجام دو گے تو تم دنیا میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے. دنیا میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے. آخری بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں اور اپنی طرف کیا ہوا، اس لیے کہ ہمارے حضرت تو بیٹے ہوتے ہیں. ایک انسان اپنی زندگی، آج ہم اپنی زندگی کو دیتے ہیں. ایک شخص آج جیسے مظفر بھائی نے تمام لوگوں کو بلایا ہے، دعوت دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت لوگوں کو بلایا، اسی طرح ایک شخص نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دیا. کسے دعوت دی؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اپنے پیر صاحب کو دعوت دیا. لیکن پیر صاحب نے 3 شرط رکھی. اللہ کے ولی تھے، آج کل کے پیر کی طرح تھوڑی تھے، وہ پرانے زمانے کے ولی. 3 شرط رکھی. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، میں جو چاہوں گا کروں گا، مجھے روکنا نہیں. کہا حضور منظور ہے، چلیے. سارے چیزوں کا انتظام کیا، پاک پکوان جس طرح آج انہوں نے کیا ہے، بہت سارے چیزوں کا انتظام کیا. پیر صاحب آگے آنے کے بعد کہا حضور چلیے، آپ کے لیے اچھا تختہ لگا ہوا ہے، اچھی گدی لگی ہوئی، چلیے بیٹھ جائیے. پیر صاحب نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا میں جو چاہوں گا کروں گا، روکنا نہیں. سارے لوگوں نے جہاں چپل کھولے تھے، اللہ کے وہ ولی وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے. صرف کھانے کا وقت آیا. سارے لوگوں نے کہا حضور چلیے کھانا کھا لیجیے، سارا سامان، ساز و سامان جو اکٹھا ہوا صرف آپ کے لیے ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے چلا جائے. گئے. اس کے بعد کھانے کے لیے جب لایا گیا سارا ساز و سامان، بکرا ہے، گوشت ہے، مرغا ہے، پلاؤ، بہت سارے آئٹم ہیں. لیکن اللہ کے ولی نے اپنے گمچے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھولا. کہیے سبحان اللہ. سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھولا اور کھایا اور کہا الحمدللہ. اس کے بعد سارے لوگوں نے جب کھانا پینا کھا لیا، اللہ کے ولی نے کہا ایک توے کو لایا جائے، ایک توا لایا جائے، اس پر آگ جلائی جائے، اسے گرم کیا جائے. جب آگ جلایا گیا، گرم ہو گیا، جب لال ہو گئی بالکل، تو اللہ کے ولی اسی توے پر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے مولا کائنات، اے پاک پروردگار، اے خالق کائنات، تیری حمد ہے، تیری بڑائی ہے، تیری پاکیزگی ہے، تیری ثنا ہے کہ آج میں نے کھانے میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا ہے. اس کے بعد اتر گئے اور کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر کہنے لگے اے مجمع میں آنے والے لوگوں،
اے یہاں پر آنے والے لوگوں ذرا بتاؤ، تو نے مرغا بھی کھایا ہے، کباب بھی کھائی ہے، سیخ بھی کھایا ہے، پلاؤ بھی کھایا ہے، مرغا بھی کھایا ہے، بہت سارے آئٹم کھائے ہیں، کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر اس جگہ پر کھڑے ہو کر پائے پر یہ کہے کہ مولا کائنات آج میں نے کھانے میں ایک وقت کے کھانے میں مرغا بھی کھایا ہے، بکرا بھی کھایا ہے، سلاد بھی کھائے ہیں، پاپا بھی کھائے ہیں، بہت سارے تیرے رزق کو کھایا ہے، کوئی آدمی نہ آیا، تب اللہ کے ولی نے مخاطب ہو کر کہا اے مجمع میں آنے والے لوگوں ذرا سوچ اپنی زندگی کے بارے میں، تیری زندگی 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، قیامت کا میدان ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، یہ آسمان کا سورج سوانے دیتا ہوگا، ذرا بتا اس پر اپنی دھوپ میں اپنی پوری زندگی کا حساب کیسے ایک وقت کا حساب نہیں دے سک رہے ہو، اپنی پوری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ انسان کو ایک پوائنٹ میں سمجھنا چاہیے، آخری کڑی، آج ہمیں جس کمرے میں بٹھایا گیا ماشاءاللہ وہاں پر بلب بھی تھا، پنکھے بھی لگے ہوئے تھے، ساری چیزوں کا انتظام، ان میں سے کسی شخص کو بول دیا جائے کہ آپ اسی گھر میں رہیے اور وہاں سے آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، موبائل، ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ وہاں سے باہر نہیں آئیے گا، آپ فوراً مجھے کہیے گا مولانا صاحب ماں کو نہیں دیکھتا ہوں تو من نہیں لگتا ہے، باپ کو نہیں دیکھتا ہوں تو من نہیں لگتا ہے، دوستو یار سے نہیں ملتا ہوں تو من نہیں لگتا ہے، ذرا سوچ ایک انسان ایک گھر میں جہاں لائٹیں بھی لگی ہے، پنکھے بھی لگے ہیں، سارے چیزوں کا انتظام ہے، پھر بھی من نہیں لگتا ہے، ذرا سوچ وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ وقت کیسا ہوگا جب جسم سے روح نکلے گا، سادہ کفن پہنا دیا جائے گا، 4 کندھے پہ لیں گے لوگ تجھے، وہ بھائی جو کہتا تھا تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ تیری بیوی جو کہتی تھی تیرے بغیر رہ نہیں سکتی ہو، تیری ماں جو کہتی تھی تیرے میرے بیٹے کے بغیر میرا جینا مشکل ہو جائے گا، تیرا باپ جو کہتا تھا میرے بیٹے کے بغیر میں جی نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، وہی باپ تیرے لاش کو قبر میں اتار رہے ہیں، وہی بھائی تیرے لاش کو قبر میں اتار رہے ہیں، وہی بیٹا تیرے لاش کو قبر میں اتار رہے ہیں، وہ اندھیری کوٹھی جہاں چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں، جب لوگ مٹی دے کر 4 من مٹی اوپر سے لاد کر چلے آئیں گے، ذرا سوچ وہ بھیانک منظر، ذرا سوچ وہ قبر کیسی ہوگی، ذرا سوچ وہ گھر، وہ اندھیرا گھر کیسا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے گھر میں تجھے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن نہیں 100 سال تک سوتا رہنا پڑے گا، 100 سال تک لیٹا رہنا پڑے گا، لیکن جب انسان نیک اور پرہیزگاری کے ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری کر کے دنیا سے جاتا ہے تو وہ قبر جو اندھیری کوٹھی ہے وہ اندھیری کوٹھی نہیں ہوتی ہے، اس انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھے، انسان ایک نیکی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ جہنم کی طرف جائے گا، اچانک حکم ہوگا رب کا اسے موڑ لو، اچانک حکم ہوگا اسے موڑ لو، فرشتے سے وہ پوچھے گا میں تو بڑا گنہگار تھا، خطاکار تھا، سیاکار تھا، یہ حکم بدل کیسے گیا؟ تو فرشتے کہیں گے ہم تو رب کے حکم کے تابع، اپنے رب سے پوچھ جاتا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے مولا یہ حکم بدل کیسے گیا؟ رب فرماتا میرے بندے دنیا میں تو سویا تھا، داہنی کروٹ سے سویا تھا، پلٹا نہ محبت سے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہا تھا اللہ، جب تم نے اپنی زبان سے محبت سے ایک مرتبہ اللہ کہا تو مجھے وہ ادا اتنا پسند آیا کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا پاون ایک نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بیان کرتا جاؤں تو صبح ہو سکتی ہے اور مائکرام بہت ہے اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہے کہ مظفر بھائی کی محبت، میرے بڑے بھائی کی اور حسنین بھائی کی محبت جو آپ کے تیاری محبت میں آیا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا، پورا مجمع محبت کے ساتھ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا مرحوما کو کروٹ کروٹ جہنم نصیب عطا فرما، ان کے درجات کو بلند عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔